حضرات گرامی سارے نے مرنا کلو نفس ذائقۃ الموت دعائے کریا کرو بندے نو موت آوے تے مرن دی چاس آ جائے موت آئے تے مرن دی چاس آ جائے پچھے ایک بابا جی فوت ہوئے نے انہاں دے جنازے تے پہنچے ہیں خدا پاک دی قسمیں ایک گل کہن تے مجبور ہو گیا کہ بابا مریا تے مرن دی چاس آ گئی اوتھے جناب الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اس جنازے تے تشریف فرما سن میں بڑی کوشش کی تھی حضرت دی زیارت مطلب ہے کہ حضرت نال مسافہ ہو جائے لیکن غلامہ دا اثار سی کسی نے اجازت نہیں دیتی بہرحال حضرات گرامی اس بابے دا تو انہوں پتہ تے چل گیا ہوئے جس بابے دی میں گل کرنا پیا کدو عقل دا من دے او کہنا پیتا عشق والا جنہیں جام ہوئے کردا گل محبوب دی جدوں کردا پاویں صبح ہوئے تے پاویں شام ہوئے اے دنیا دی نہیں پرواہ کردا جیڑا آقا دا سچا غلام ہوئے نہ موسیٰ رسالت تو واری ہے جان جنہیں او امیر المجاہدین نو میرا سلام ہوئے او امیر المجاہدین نو حضرات گرامی آخری شعر میری حاضری مکمل حضرت دا خطاب شروع کہ ایک صحابہ دی محبت دا کرے دعویٰ عظمت نبی دی لگے جزائر تھے کی فائدہ بھئی ایک صحابہ دی محبت دا کرے دعویٰ عظمت نبی دی لگے جزائر تھے کی فائدہ ایک نعرے علی دلاوے دینے راتی صدیق اکبر نہ رکھے ویر تھے کی فائدہ نعرے علی دلاوے دینے راتی صدیق اکبر نہ رکھے بیر تے کی فائدہ ایک مراد نبی نو نہیں نا مراد مندا جے اصل نہیں خیر تے کی فائدہ ایک مراد نبی نو نہیں نا مراد مندا جے اصل نہیں خیر تے کی فائدہ عثمان غنی دماد حضور تے مستانے جے سمجھے کوئی غیر تے کی فائدہ حضرات گرامی مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت مفکر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اپنے بیانات اسرت مستفید فرماندے نے جڑے عظیم مہمان نے کسے بندے نو کنجوسی دی اجازت نہیں ہونا عظیم نعرے دا اے آواز کٹ کے نعرے دا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تھوڑی جی اور کوشش کرو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ابھی تشریف رکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے حمد و صلات کے بعد دوستو بزرگوں اور بھائیوں عرس مقدس کی خوبصورت تقریبات ہیں فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید ناظم علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے اسٹیج پہ سادات علماء مشائخ اور حضرت پیر سید ناظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان جلوہ فراز ہیں آپ نے ایک پرجوش خوبصورت مدلل بیان حضرت قبلہ شرفی صاحب کا سنا ہے کچھ باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انسان جو ہوتا ہے نا یہ کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور چلتا ہے آپ بہت بڑی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے
انسان ایم کام ہو، ایم بی اے ہو، ایم ایس سی ہو، درسیات کا فاضل ہو، تو گاڑی چلانے کے لیے اسے بہرحال کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جسے گاڑی چلانی آتی ہو۔ ہم بہرحال کسی نہ کسی شخص کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں روزمرہ کے معاملات کی سمجھ آتی ہے۔ آپ سارے لوگ ویڈیو بنائیں گے تو میری تقریر کون سنے گا؟ تھوڑے سے بنا لیں، وہ باقیوں کو دے دیں، اللہ خوش رکھے۔ ویسے بھی ساری قوم صافی بن گئی تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ میری بات سنیں، تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، آپ توجہ کریں۔ تھوڑے لوگ بنا لیں، منع نہیں کرتا، لیکن سارے نہ کہ یہ کام کریں۔ پھر میری آپ موبائل دیکھیں گے، میں پریشان ہو جاؤں گا کہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، بس آپ سنیں۔ آپ ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم سارے ہی کانوں کے کچے ہیں، بس اتنا فرق ہے، کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہیں۔ ہماری سوچوں پر، ہماری فکروں پر، ہماری گفتگو پر کسی نہ کسی کی چھاپ ضرور ہوتی ہے، وہ چاہے اس شخص کی ہو جسے ہم سنتے ہیں، یا اس شخص کی ہو جس سے ہم پڑھتے ہیں، یا اس شخص کی ہو جس سے ہم شاگرد ہیں، یا اس کی ہو جس کے مرید ہیں۔ خیر بھی آتی ہے تو کسی کی برکت سے آتی ہے، اور شر بھی آتا ہے تو کسی کے فتنہ پروری کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، رہ نہیں سکتے۔ بات مانتے نہیں ہم، لیکن بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے، ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ کام شروع سے، بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ گھر کے اندر جتنی مرضی تبلیغ کریں نماز کی، جب تک آپ نماز پڑھیں گے نہیں نا، اتنی دیر بچے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بچے بہرحال وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بہرحال وہ اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل قریبی رہنے والے جو مرید اور شاگرد ہوتے ہیں نا، ان پر تقریر کا اثر نہیں ہوتا، ان پر عمل کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمہ وقت چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جس کو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی زیادہ خاص کام ہے۔ تو میرے عزیز، ہم نے بہرحال کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ جو ہمیں دولت کا شوق آیا، ویڈیو کا شوق آیا، سٹیٹس لگانے کا شوق آیا، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہم نے دنیا دیکھی تو ہمیں شوق آیا۔ یہ ہم سارے کسی کو دیکھتے رہے جس رو میں دنیا چل رہی تھی تو ہمیں شوق آیا۔ ہمارا رب ہماری اس کمزوری کو جانتے ہوئے ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم نے کسی کے پیچھے چلنا تو ہے ہی، تو اس طرح کرو نا، رب سے ڈر جاؤ اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ کس طرح کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعت کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو ہم مخالف ہے، میچ کر جائے تو ہم اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے، بندہ ٹھیک ہے کہ بندہ غلط ہے، بندہ ایک نمبر ہے کہ جی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت سے میچ کر گیا تو بندہ کہتا ہے صحیح ہے، اور اگر اس نے لفٹ نہ کرائی تو پھر بندہ غلط ہے۔ لیکن جو غیر جانبدار ہو کر سوچتا ہے اسے خبر موصول ہو جاتی ہے۔ اب اچھے بندے کا جب ہمیں پتہ چل جائے، حق جب آ جائے، پھر اسے قبول کیا جائے، اس سے بھاگا نہ جائے۔ یہ کہہ کہ بندہ بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک کرتا ہے، تو پھر آپ مان لیں، ساتھ چلیں، کہتے نہیں وہ نہیں ہم نے کرنا، تو یہ کمزوری ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ کسی وڈیرے اور دنیا دار کے پاس اٹھے بیٹھیں، آپ کا مزاج بن جائے گا، آپ کا دولت کمانے کو دل کرے گا، آپ کے بچے فوٹو اتاریں گے۔ میں تو بہت بڑے بڑے پیروں کے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا گیٹ اور بہت بڑا ہال اور بہت بڑی چیزیں دیکھیں گے تو وہ چیزوں کا مطالبہ کریں گے۔ آپ کسی شخص کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، اس کی باتیں آپ پر اثر کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دماغ پر وہ بندہ دستک ضرور دیتا ہے، وقتی طور پر اثر ضرور ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر رہے نہ رہے۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ نے کسی صحیح آدمی سے کوئی صحیح بات سنی ہوئی ہے تو جس عنوان پر وہ بات آپ نے سنی ہوتی ہے نا، وہ جب آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو ایک دفعہ ذہن پہ دستک ہوتی ہے، یار میں نے یہ سنا ہوا ہے، میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
صحبت اختیار کرنا تب بھی نیک آدمی کی، یعنی جا کے بیٹھنا تو پھر بھی نیک آدمی کے پاس، اور فرمایا دعوت پکانا تو پھر بھی نیک آدمی کی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ مہربانی کریں جی، ہو گئے پیسے، اللہ خوش رکھے، تسی کھلارو گے پھر کٹھے کریں گے، ایڈا سیاپا کون کرے؟ آپ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، پیسوں کی ضرورت نہیں جی، آپ کی مہربانی۔ ہم تو سادات کے پاس آئے برکت لینے کے نوٹ لینے آئے ہیں، کمال ہو گئی آپ۔ تو یہ نوٹوں کا مسئلہ دیکھ کے بھی ہمارے بچے کہتے ہیں مدرس نہیں بننا، خطیب ہی بننا ہے، مدرس سے سٹتا کوئی نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ کہتے ہیں واعظ بنتے ہیں تاکہ نوٹ تو گریں گے۔ مہربانی کریں، آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے بندہ سکھی ہوتا ہے جو اپنی بال کے سیکنی شروع کر دے۔ آپ مہربانی کریں، ہماری بات سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب نہ اٹھے کوئی صاحب بھی، کچھ بندے بزدل بھی ہوندے نے، کوئی بندہ دھیان لائے تو انہوں نے تقریر بھی بھول سکتی ہے۔ آپ مہربانی کریں، سنیں۔ عزیز بھائی، آپ اچھے لوگوں کے پاس آئیں جائیں، آپ کی برادری میں، قبیلے میں، خاندان میں اچھے لوگ ہوں گے، ان کے پاس آپ اٹھے بیٹھیں۔ آپ وقت نکال کے کسی عالم کے پاس جائیں، درویش کے پاس جائیں، کوئی ہلکا سا چھوٹا سا سوال پوچھیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیں، اور اس طرز میں دیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو۔ ہم بے چین لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کی دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کمانے کی، انہوں نے ہمیں بھی بے چین کر دیا۔ پریشان لوگوں کے پاس بیٹھے جو مربوں کے چکر میں تھے، مال کے چکر میں تھے، ہم بھی بے چین ہو گئے۔ شہرت مند لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے لگے جن کی بڑی شہرت تھی، بڑا عروج تھا، ہم بھی ٹینشن میں ہو گئے کہ یہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی۔ آپ متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ متقی پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اس رستے پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، اور صرف 3 باتیں، لمبی بات نہیں اور آسان۔ فرماتے ہیں نیک آدمی پہلے دین کا علم سیکھتا ہے، پھر اس علم پہ عمل کرتا ہے، اور پھر اس عمل میں خلوص پیدا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہ جو علم دین ہے نا، علم دین ہمارے ہاں ایک معرفت وہ بھی ہے نا جو جاہلوں کی معرفت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں عالم کو کیا پتا ہو۔ وہ کون سی بات ہے بھائی جو آپ کے پاس ہے اور کتاب و سنت میں نہیں؟ وہ کون سی معرفت ہے جو رسول پاک نے عطا نہیں کی اور آپ کہیں اور سے لینے جا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے خاص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاذ اللہ نہیں ملی اور آپ نے کہیں اور سے لینی ہے؟ وہی کتاب، وہی سنت، وہی دین جو حضور نے دیا ہے، اور صرف اس کو سیکھنا بھی ایک مجاہدہ ہے، اچھی نیت سے سیکھنا۔ ہمارے ہاں دین سیکھا جاتا ہے بحث کرنے کو، مناظرہ کرنے کو، تو دین بڑا غیور ہے۔ آپ اگر اس نیت سے سیکھیں گے نا کہ میں کسی پہ روب جماؤں گا تو یہ آتا ہی نہیں، یہ آتا ہی نہیں۔ دین ہے اس لیے کہ آپ سیکھیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، فرمایا اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے دین کو سیکھیں، کوئی چیز اس لیے سیکھیں کہ میں اپنے معاملات اس میں بہتر کروں گا، یہ میں سیکھوں گا تو میرے عمل میں اس کا نفع آئے گا۔ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر مہربانی کریں تھوڑی دیر بند کر کے میری بات سنیں۔ عزیزو، آپ خوبصورت کر کے دین، صحابہ کرام نے حضور سے دین لیا تو پھر اس پر عمل کیا، انہوں نے جو بات رسول کریم نے انہیں بتائی اس پر انہوں نے پورے طور عمل کیا اور پابندی کی انہوں نے۔ میں کیسے عرض کروں کہ جو فیشن رات کو انگریز نے لانچ کیا تھا ٹی وی پر، وہ تو سویرے سارے بچوں بچیوں نے اپنا لیا، اور جو اس طریقہ میرے رسول پاک نے دیا تھا وہ لوگ کہنے لگے جی میں نیک ہو کے کروں گا، پورا پرہیزگار ہو جاؤں تو میں کروں گا۔ وہ خدا کے بندے، وہ سنت، وہ شریعت، وہ حضور کا مقدس طریقہ جو آپ کی عین طبیعت کے مطابق ہے، جو آپ کو بے چینیوں، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں سے بچانے والا ہے، اس کی طرف رغبت کریں اور دین کو بڑا اچھا کر کے آپ سیکھیں، اور اس طرح سیکھیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں
ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک ہے کہ آپ نے کئی مہینے لگا کے چلہ کیا. ہمارے ہاں چلہ شروع بھی 41 دن سے ہوتا ہے, چھوٹا ہے بھی کوئی نہیں. اور داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ بڑے چلے بڑے مجاہدے لوگوں نے پوچھے, ہم نے بتائے, لیکن فرمایا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کا تجھے پتہ ہے تو اس پر عمل کر. یہ مجاہدہ ہے. اور داتا صاحب لکھتے ہیں آج سے 1000 سال قبل تقریباً, فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چل لو, چلہ کرنا ہے تو چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. جو ضروری کام ہے وہ تو یہ ہے. آپ دین کو سیکھیں گے عمل کی نیت سے. حضرت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, کبھی 15 دنوں کے بعد آتے تھے سبق پڑھنے, اور کبھی 1 مہینے کے بعد آتے, کبھی 2 مہینے کے بعد آتے. شاگرد صاحب, اچھا ہم نے قانون لکھ کے لگایا ہوا اداروں میں کہ جو 3 چھٹیاں کرے گا بغیر بتائے اس کا نام خارج. تو ایک شاگرد مہینے بعد آتا ہے, اور پھر یہ جو شاگرد ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں ان کا آپس میں بھی مقابلہ چلتا ہے. توجہ ہے نا میری بات پر؟ انہوں نے کہا جناب ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو استاد جی ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہ 15 دن آتا ہی نہیں, یہ کوئی زیادہ لاڈلا ہے. تو وہ تھوڑا سا ماحول اور بن گیا. کچھ دن تو لوگوں نے برداشت کیا, پھر کہنے لگے اب کیا آیا تو پوچھنا ہے کہ تو وہ انوکھا آدمی ہے بھائی, جب تیرا دل کرے تو آتا ہے. وہ آ گئے شاگرد تعلیم حاصل کرنے, اور وہ آئے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے امام صاحب سے کہتے تھے مجھے نا 3 حدیثیں پڑھا دیں. توجہ ہے نا میری بات پر؟ 3 حدیثیں پڑھائیں. امام صاحب 3 حدیث روایت کر دیتے, وہ سنتے اور چلے جاتے. اس دن ان کے باقی کلاس فیلو جو تھے انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا یار ایک بات تو بتا, پہلے تو تیرا آنے کا انداز انوکھا ہے, کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے, کبھی مہینے کے بعد آتا ہے, اور پھر تو اتنا عجیب شاگرد ہے کہ تو استادوں کو پابند کرتا ہے 3 حدیثیں پڑھانا. ان کا دل کرے 2 پڑھائیں, دل کرے تو 6 پڑھائیں. تو کس طرح کا آدمی ہے؟ تشریف رکھے نہیں, بیٹھ جائیں, اللہ جزائے خیر. تو پہلے تو آ وقت پہ, اور پھر تو اتنا عجیب ہے کہ تو استاد کو پابند کرتا ہے. تو وہ کوئی صاحب دل آدمی تھا, وہ کہنے لگا یارو تم نے جلدی کی, اعتراض کرنے میں جلدی کی, اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تم نے جلدی کی, ذرا پوچھ تو لیتے اصل بات کیا تھی, مدعا تو پوچھتے. کہا بتاؤ. وہ کہنے لگا میں اپنے استاد سے 3 باتیں سیکھتا ہوں, جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا اتنی دیر واپس نہیں آتا. اس لیے کہ میں نے کوئی اس لیے تھوڑی سیکھا ہے کہ میں اس سے واہ واہ کراؤں گا اور میں اس سے مناظرہ کروں گا اور میں جاہلوں کو کہوں گا تمہیں کیا پتا. میں نے تو اپنی تربیت کے لیے دین لینا ہے, اپنی تربیت کے لیے. میں جلسوں پہ جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ 20 منٹ تقریر کرتے ہیں, 1.25 گھنٹہ کریں. تو میں کہتا ہوں پچھلے سال والی 20 منٹ والی سنا لو نا, تو اگلی اور سن لو. یہ تو ہمیں صدیاں ہو گئیں 2 گھنٹے خطاب سنتے ہوئے, اس سے لیا کیا ہم نے؟ کتنا انقلاب آیا دنیا میں. عمل کب ہونا ہے؟ ہم تو قائل ہو گئے ہیں صرف بڑے جلسے کے. عزیز عمل کریں, عمل حسن ہوتا ہے. دنیا آپ کی تقریر نہیں سنتی, دنیا آپ کا عمل پوچھتی ہے. عالمی سطح پر لوگ, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کبھی زلزلہ اور سیلاب آ جائے تو باہر کی حکومتیں تعاون کرنا چاہیں تو وہ کہتی ہیں حکومت کو نہیں دینے پیسے, ڈائریکٹ جا کے دینے. یہ ان کی توہین نہیں, یہ ملک کی توہین ہے. کدھر ہیں اتنے پیر جو لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اتنی آستانے, گدیاں, مولوی, صوفی, درویش, جلسے, جلوس, محفلیں, کیا انقلاب کیا آ رہا ہے؟ جب تک آپ عمل کا رستہ, عظمت کردار حسن ہوتا ہے, لوگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں. آپ بالکل نہ مانیں کہ ہمارا MNA سے کیا تعلق ہے, پر وہ آپ کا نمائندہ ہے, آپ کو وہ کمان کر رہا ہے دنیا کے سامنے. تو عزیز بھائی دین کو سیکھیں عمل کرنے کے لیے. عمل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والا سکون میں ہوتا ہے, بے عمل بندہ بے چین ہوتا ہے. جو کسی شے پہ عمل کر لیتا ہے نا اسے ٹھنڈک ہو جاتی ہے, اور جو بے عمل ہوتا ہے اب وہ چھپتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مطلب اب میں کیسے نکلوں, یہ تو عمل کرنے کی جگہ آ گئی. تو ایک تو عمل کے لیے. دوسری بات یہ کہ علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور تیسری بات حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں خلوص پیدا کرنا ہے, للہیت.
آپ اگر زندگی میں بندے راضی کرنے کے لیے نکلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خوش ہو سکیں لوگ آپ سے. کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا ہے جس طرح نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. ادھر سے لوگوں کو گھیر کے لاؤ بھیڑوں کو، ادھر والی کو تو ادھر والی نکل جاتی ہے، اور ادھر والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. آپ کتنا کو راضی کریں گے؟ آپ کی طبیعت میں جب اخلاص آتا ہے، جب آپ کو تنہائی کی عبادت بھی مزہ دینے لگ جاتے ہیں. امام باقر سے کسی نے کہا تھا نا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو اکیلے میں نیک ہو. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں بھی خوشبو لگا کے پگڑی باندھ کے آیا ہوں، پتہ تو تب چلے گا کہ جب سویرے میں اٹھا فجر کے لیے تو میں نے کس ذوق سے وضو کیا، میں نے کس درد سے مصلی بچھایا. آپ کی تنہائی، آپ کا خلوص، للہیت کتنی ہے آپ کے اندر، للہیت کتنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، اور میں خلیفہ بنا، مجھے 3 دن ہو گئے تھے. میں مسجد نبوی کے باہر ایک کونے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں خطیب ہوں مسجد کا، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب مولوی صاحب یہ ذرا چارے والی گٹھڑی ہے تو میرے سر پہ رکھا دو. تو اس کی جرت ہے وہ کہے پتہ نہیں میں پیر صاحب ہوں، اتنی طاقت تیری، تو نے مجھے ہی کہہ دی ہے. طاقت ہے کسی کی کہ وہ کہہ سکے جناب حضرت ذرا نیچے اتریے گا، مہربانی کیجئے گا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں میرے ساتھ اٹھوا کے ذرا وہاں تک پہنچائیے. سواب پیر صاحب یہ کام کریں، وہ تو گھر کا سودا نہیں لاتے، ان کے تو جوتے کوئی اٹھاتا ہے. ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر ایم پی اے صاحب کریں اور کونسلر صاحب کریں اور ٹیچر صاحب کریں، یہ تو ہم نے تو مزاج ہی اور بنا لیا. زمین پہ بستے ہی نہیں ہم لوگ. ہر بندے نے اپنی اپنی شان کا تعین کر لیا، اس کی اپنی اپنی عظمت ہے، اس میں وہ بند ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، کپڑے پرانے، کہنے لگی چچا خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی پھر امیر المومنین ابو بکر عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، چلو گے؟ تو میں نے کہا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا انتقال کر گئے، بھائی ہے کوئی نہیں. ہماری اماں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ابو بکر عصر کے بعد آتے تھے، دودھ دھو جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں. وہ ہمیشہ آتے رہے. 3 دن سے ان کا انتقال ہوا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، میری ماں روتی ہے، چلو گے؟ حضرت فاروق اعظم جھٹ سے اٹھے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، پیچھے پیچھے ان بچیوں کے چلنا شروع کیا. راستے میں ایک صحابی ملے، عرض گزار ہوئے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ فرمانے لگے یار یہ ابو بکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، اتنا مشکل، اتنا خلوص بتایا ہی نہیں آج تک کہ عصر کے بعد کسی کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں وہ والے اعمال دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، اور وہ عمل وہ ہوتا ہے جو آپ نے تنہائی میں کیا اور چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، میری طرح کا بندہ رو بھی پڑے تو وہ بکتا ہے. پیر صاحب جی رو پڑے محفل میں، وہ بھئی یہ تو اس کا اللہ سے رشتہ تھا، اس کو بھی آپ نے بیچ دیا میڈیا پہ، یہ بھی فار سیل ہے، فلانے کو وجد ہو گیا محفل میں، تو وہ اس کا تو اس کے رب کا معاملہ تھا، اس کو بھی بیچنا تھا، یہ بھی چیز فار سیل تھی. خلوص کب آئے گا؟ للہیت وہ لوگ کدھر گئے؟ 100 گھر تھے مدینے میں. امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء اٹھا کے دیکھیں، 100 گھر مدینے میں، 100. تھوڑی سی تو آبادی ہوتی تھی، تو 100 گھر سمجھ لیں کہ کور تھا سارا شہر، جن گھروں میں 2 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے. کتنے گھر جی؟ بولیے. ہائے، ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی اجتماعی شادیاں، لیکن وہ نا 25 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مہمان خصوصی کی فوٹو زیادہ آتی ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. دولہا تو بیچارہ شرم کے مارے پیچھے پیچھے، دلہن تو بیچاری پیچھے پیچھے. اجتماعی شادیاں جو ہیں ہمارے ہاں بھی راشن تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ اب تو خیر لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں تحدیث نعمت پر، تاکہ دوسروں کو بھی توجہ ہو. بڑے بڑے اچھے جملے تراش کے لوگ مارکیٹ میں لائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی سگی بیٹی کو جب کچھ دینے لگتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ دوسروں کے حق میں میرا رویہ اتنا تلخ کیوں ہے؟ کیوں ہم نے ماحول اس طرح کا بنایا ہے کہ لوگوں کو ہم نے بھکاری بنا دیا؟ 100 گھر مدینہ شریف کا، 2 وقت روٹی جاتی ہے، اور جو دینے آتا ہے اس کے چہرے پہ نقاب ہے. اگر گھر والے پوچھتے ہیں تو کون ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے.
کہتا تم کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ پھر 3-4 دن ہو گئے وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر آہستہ آہستہ گھروں میں آنسو چلنے لگے، بیٹیاں ماں باپ سے پوچھنے لگیں کہ وہ نقاب پوش کیوں نہیں آ رہا، امام ابو نعیم کو پڑھ کے دیکھے وہ کدھر گیا؟ پھر وہ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر وہ روٹی آتی تھی؟ اس نے کہا 2-4 دن سے نہیں آئی۔ پتہ کرو مدینہ شریف میں کیا ہوا؟ پتہ لگا 18 محرم سے کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ 18 محرم کو امام زین العابدین وصال فرما گئے، وہ اٹھ گئے وصال فرما گئے۔ لہٰذا 100 گھروں میں چپکے سے نیکی ہوتی وہ ہے جو خلوص والی ہوتی۔ ہم عجیب لوگ ہیں نا کہ 10 لاکھ گھر میں پڑا ہو تو کسی کو نہیں بتاتے، کوئی بھی پوچھے تو بتاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ پیسے پڑھیں، لیکن تہجد پڑھ لی ہو تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ اس میں سے 5000 اللہ کے رستے میں دیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ اور بھائی اس نیکی کو تم نے قیمتی نہیں سمجھا؟ قیمتی شے تو کسی کو بتائی نہیں جاتی جب تک خلوص نہیں آتا للہ۔ اور اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ ہم رد عمل کے طور پہ سخت ہو گئے، دنیا ساری غلط ہے تو لہذا ہم بھی ہو گئے، دنیا ساری دکاندار ہے تو پتہ ہے جی سانو لوکاں دا کنے کو پانی چنے، اگر آپ یہ لفظ کہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کرے گی تو ہم نے کرنی۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر انتظار کرتے کہ سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو سارا خاندان مولا علی کے گھر میں جمع تھا جب حضور نے دعوت دین دی، تو ایک بھی نہیں بولا تو حضرت شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جو حاضر ہوں ہر جگہ مدد کرنے کا۔ نیکیاں بھی کبھی جمہوری ہوئی ہیں کہ سارے کریں گے تو ہم نے کرنی ہے؟ آپ تو اپنے حصے کا کام کریں گے، آپ علم حاصل کریں گے، عمل کریں گے، اس میں خلوص پیدا کریں گے۔ جب تک للہیت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کے لیے شرط نہیں کہ ضرور نام ہی آئے، شرط نہیں اس میں۔ آپ بخاری شریف دیکھیے، ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ بول کے بتائیے۔ اب مسجد کی سیاست کرنے والے بڑے سارے ہوتے ہیں، جھاڑو دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سیاست کرا لیں آپ، لڑائی کرا لیں مسجد میں، یہ آدھا مرلہ میرے دادا نے دی تھی تو پونا میرے دادا نے دی تھی تو لہذا میرا زیادہ حق ہے، تو لہذا میرا زیادہ حق ہے۔ میں نے تو ایک دن دوستوں سے کہا تھا علماء کی میٹنگ میں کہ مسجد کا جو کمیٹی کا بڑا ہوتا ہے اسے صدر نہ کہا کرو، اس کا کوئی عہدے کا نام بدلو۔ تم نے صدر ہی کہہ دیا، اس کو نگران کر لو، کوئی اور کر لو، اس لیے کہ صدر پھر اسمبلی نہ توڑے تو صدر کہے گا۔ وہ کہتا میں صدر بھی بنایا اور میرا روب بھی نہیں چل رہا، کوئی اور نام اس کو دے دو، وہ پریشان رہتا بیچارہ۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے نا، عالم دین درس سے نظامی پڑا ہوا ہے اور ٹیسٹ لینے کے لیے جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ لینا ہے، وہ میٹرک فیل ہے، وہ ٹیسٹ لینے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مسجد کے لیے خطیب کی ضرورت ہے، میں نے ایک علامہ صاحب سے گزارش کیا وہاں تشریف لے جائیں، تو وہ مجھے فون کرنے لگے جی وہ آ رہے ہیں تو ہم نے ان کا ٹیسٹ لینا ہے۔ میں نے کہا کون کون شیخ الحدیث ہے تمہارے محلے میں جو عالم کا ٹیسٹ لے؟ عجیب آپ نے منظر بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے ایسا عجیب ماحول ہے، وہ عالم کا ٹیسٹ تو وہ لے گا جو اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ تو چیزوں کو سمجھے میرے عزیز۔ ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، مسجد سے تعلق ہے نا اس کا، دین کے ایک شعبے سے وابستہ ہے، تو اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئی، خلوص کا تعلق تھا نا، اس کا نام اور قبیلہ ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں میں، لیکن تاریخ نے یہ محفوظ کیا کہ وہ چونکہ جھاڑو دیتی تھی تو خلوص اس کا بخاری میں لکھا ہے۔ جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، قربان جائیں اللہ کے رسول 2 مرتبہ دن میں تیمارداری کرنے جاتے، کئی دفعہ حضور نے خبر گیری کی، پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ یہ بڑا مول پینا ہے مسیحیتاں نال پیار کرنا لیا، بڑا مسجد میں آنے جانے والے کا بڑا درجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انتقال ہو جائے تو خبر کرنا۔ ٹھنڈ بھی تھی، رات بھی تھی، حکم بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ صحابہ نے، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، غور کرنا، صحابہ نے نا حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب سویرے آئے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ تعلیم امت کے لیے پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ حضور رات گہری تھی، ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا،
نصیبے نہیں چمک گئے اس خاتون کے؟ ساری دنیا حضور کی قبر نور پہ حاضری دے اور سعادت سمجھے، اس خاتون کا اعزاز دیکھو، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور آپ قبر پہ جائیں گے جہاں آپ چلے جائیں؟ کمال ہو گیا، حضور قبر پہ آئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے۔ وارث نے نہ پڑھا، کسی اور نے پڑھ دیا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، لہٰذا محبوب قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور نے پھر سے جنازہ پڑھایا۔ آپ اپنی زندگی خلوص والی للہیت پیدا کریں۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ اداکاری ہوتی ہے، اداکاری سے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا؟ اور یہ خلوص، یہ روٹین ورک ہوتا ہے۔ آپ خلوص والے ہیں تو روٹین میں چل رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، للہیت پیدا کریں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا سبق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مالک کریم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری اس حاضری کو اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔